السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم جاوید اقبال ہربل اس چینل کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج جس موضوع کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے اس موسم کی مناسبت سے، کیونکہ موسم سرما چل رہا ہے تو موسم سرما کے اندر کئی ایسی امراض جنم لیتی ہیں جن کا فوری طور پہ علاج کرنا انتہائی ضروری ہوتا ہے، ورنہ کئی اور مسائل جنم لے لیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس موضوع کے اوپر یعنی نزلہ زکام، یہ آج کا ہمارا مین ٹاپک ہے کہ نزلہ زکام میں کون سی ایسی غذا یا ایسی دوا کا استعمال کیا جائے کہ فوری طور پہ آپ کا نزلہ زکام آگے نہ بڑھے بلکہ ٹھیک ہو جائے، کیونکہ یہ ٹھنڈ کی وجہ سے عمومی طور پہ نزلہ زکام لگتا ہے۔ تو اگر اس کے معاون کوئی چیز ایسی استعمال کر لی جائے جو کہ اس کی شدت کو کم کرنے میں بہترین ثابت ہو، اس سردی کی شدت کو کم کرنے میں بہترین ثابت ہو، تو انشاءاللہ وہ آگے میں ڈیٹیل کے ساتھ آپ سے بات کروں گا۔ تو سب سے پہلے درود پاک نبی مہربان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ جیسا کہ میں نے اس کا موضوع، اس کا ٹاپک آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ نزلہ زکام۔ نزلہ زکام بنیادی طور پہ گرمیوں میں بھی لگ جاتا ہے، سردیوں میں بھی لگ جاتا ہے۔ بعض دفعہ کوئی گرد و غبار میں کام کرنے کی وجہ سے یا گرد و غبار والا کام کرنے سے یا اس میں پھرنے سے بعض دفعہ یہ نزلہ زکام لگ جاتا ہے، یا بعض لوگوں کو الرجی ہوتی ہے کہ فرض کریں کوئی جھاڑو لگا رہا ہے تو اگر وہ آدمی وہاں پہ چلا جاتا ہے تو جو ہی وہ گرد و غبار اس کی ناک کے ذریعے اس کے دماغ کے بتونوں میں جاتا ہے تو فوری طور پہ اس کی نزلہ زکام اور چھینکیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ ٹھنڈے پانی سے اگر نہا لیں تو ان کو فوری طور پہ ایسی یہ نزلہ زکام والی کیفیت بن جاتی ہے۔ بعض فوری طور پہ اگر گرم کمرے سے اگر ٹھنڈ کے اندر نکلتے ہیں تو فوری طور پہ اس مرض میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ یعنی اس کے کئی اسباب ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ مرض لگ جایا کرتا ہے، اور یہ آدمی کوئی بھی یہ آدمی نہیں کہہ سکتا کہ میں اس مرض سے محفوظ ہوں اور آج تک مجھے نزلہ زکام والی بیماری نہیں لگی۔ کچھ ایسی احتیاطی تدابیر ہوتی ہیں جن کو اگر آدمی کرتا رہے تو فوری طور پہ اس کے رزلٹ ملتے ہیں۔ تو اس کی علامات میں کیا ہوتا ہے کہ اس کی علامات کے اندر بنیادی طور پہ چھینکیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، ناک کے ذریعے رطوبت بہنی شروع ہو جاتی ہے، یا گلے کے اندر جو نزلہ جو ہے یہ گرنا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ سر میں جکڑن، درد اور اس طرح کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس کا جو فوری طور پہ جو اس کا علاج کرنا ہوتا ہے تاکہ یہ تمام جو چھینکیں جو آ رہی ہیں، جو پانی طرح رطوبت پہنے لگ گئی ہے، تاکہ فوری طور پہ یہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ مجھے ٹھنڈ لگی ہے یا کوئی ایسا اور اس میں عنصر پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے میں اس مرض میں مبتلا ہوا ہوں، تو فوری طور پہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے 1 کپ دودھ پتی بنانا ہے، آپ نے اس میں 2 چمچ آپ نے شہد کے ڈالنے ہیں، اور 1 دیسی انڈا آپ نے ابلا ہوا، وہ آپ نے دیسی انڈا کھانا ہے، اوپر سے دودھ پتی شہد ملی ہوئی وہ آپ نے پی لینی۔ آپ یقین نہیں کریں گے کہ آپ اپنے بستر میں چلے جائیں، 1 گھنٹہ آپ آرام کریں اور آپ دیکھیں گے کہ صبح آپ بالکل نارمل ہیں، آپ کی چھینکیں ختم ہو چکی ہیں، جو رطوبت بہنا شروع ہو گئی تھی وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ یعنی یہ اس کا فوری علاج ہے کہ اگر آپ 1 دیسی انڈا ابلا ہوا کھا لیتے ہیں، دودھ پتی کے اندر آپ شہد ملا کے پی لیتے ہیں، تو انشاءاللہ یہ فوری طور پہ اس مرض کو دور کرنے میں بہترین معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر فرض کریں دیسی انڈا نہیں ہے تو آپ کیا کریں کہ آپ دودھ لیں، دودھ کے اندر 2 چمچ شہد کی ڈالیں، دودھ کو گرم کرنا ہے، اس کے اندر 3 چٹکیاں آپ نے ہلدی کی ڈالنی ہے، ہلدی 3 چٹکیاں آپ ڈال کے اس کو 2-3 ابال آنے دیں، اس کے بعد آپ جو ہے وہ دودھ پی لیں، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ انشاءاللہ نارمل ہو جائیں گے، آپ کی یہ جو نزلہ زکام والی جو کیفیت ہے یہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ اگر آپ تھوڑا سا اور 1 قدم آگے بڑھیں تو آپ کیا کریں کہ آپ جلیبی لے کر آئیں۔ جلیبیاں ہمارے عمومی طور پہ سردیوں میں تیار ہوتی ہیں، ہر جگہ پہ تیار ہوتی ہیں یہ، اور یہ بعض لوگ تو بڑے شوق کے ساتھ یہ کھاتے بھی ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے آدھ پاؤ جلیبیاں لے کر آئیں، 1.5 پاؤ دودھ کے اندر آپ نے اس کو اچھی طرح ابالنا ہے،
उबालने के बाद आप चम्मच के साथ बिल्कुल चम्मच उसके अंदर हिलाते रहें ताकि बिल्कुल वो मिक्स हो जाए। उसके बाद आप इसको चम्मच के साथ आप खा लें, और उसके बाद आपने ठंड में नहीं निकलना, अपने बिस्तर में चले जाएं, और आप यकीन करें सुबह जो है आप बिल्कुल फ्रेश उठेंगे। यानी ये कुछ ऐसी चीज़ें मैंने आपके सामने बयान की हैं जो कि फौरी तौर पे इलाज है। यानी आपको ठंड लगी है, नज़ला शुरू हुआ है, जुकाम शुरू हुआ है, छींकें आना शुरू हुई हैं, तो ये जितने मैंने ये आपके सामने ये टिप्स बयान किए हैं, ये जो छोटी छोटी ग़िज़ाएँ या दवाएं मैंने आपको बताई हैं, ये अगर आप इस्तेमाल कर लेते हैं तो इंशाल्लाह फौरी तौर पे इसके रिजल्ट आपके सामने आ सकते हैं। अल्लाह ताला हम सबको शिफाए कुल्ली अता फरमाए, इन तमाम मौसमी असरात से हम सबको महफूज फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।